Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the 99 names of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. Assalamu alaikum friend. This is Mariam Iqbal here. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں نے ایک نئی کوٹیشن لکھی ہے. یہ کوٹیشن ایک مشہور زمانہ کوٹیشن ہے کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن. لیکن میں نے لکھی ہے بیہائنڈ ایوری سکسیسفل وومن از اے مین. کہ ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک ایسے انسان کا ہاتھ ہوتا ہے جو اس کے اوپر یقین کرتا ہے, جو اس کو ہمیشہ سے مطلب دنیا کچھ بھی کہے اس کا ساتھ دیتا ہے. ایک ایسے شخص کا ہاتھ ہوتا ہے جس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. بس اس کے اعتبار کی وجہ سے ہی اگر کوئی عورت آج اس دنیا میں سکسیسفل ہے, اس سے بالا تر کہ اگر کوئی اچھے کام میں سکسیسفل ہے یا برے کام میں سکسیسفل ہے, دونوں کاموں کے پیچھے ایک ایسے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی سکسیسفل وومنس ہیں, اگر ان کو مطلب پیرنٹس جو ہیں ان کو وہ نہیں کرتے, بوسٹ نہیں کرتے, یا پیرنٹس ان کو سپورٹ نہیں کرتے, تو کوئی بھی ایسا شخص اس دنیا میں نہیں ہے جو سکسیس حاصل کر سکے. کیونکہ وی آر ہیومنس اینڈ ہیومنس آر سوشل اینیمل, وی آر سوشل اینیملس. تو وی کانٹ لیو وداؤٹ ادرس. تو ہم کسی اور کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. اور ایک خاتون کے لیے تو اور زیادہ یہ ان چیزوں کو بہت فوکس کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک عورت جو ہے وہ اکیلے اپنے بہاف پہ کچھ کر سکے. تو اس کو بہت سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک ایسے ہی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے. اب وہ اس مرد اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. جس طرح کوئی عورت اگر کامیاب ہے تو اس کے پیچھے اس کے فادر کا ہاتھ ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے اس کے بڑے بھائی کا ہاتھ ہو سکتا ہے, اس کے پیچھے جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے فرینڈس ہو سکتے ہیں, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے. یہ بہت سی وی کین سے کہ ریلیشن شپ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جس کے بیاہ پہ وہ ایک سکسیسفل عورت بنتی ہے. چاہے وہ پھر کوئی وہ ہو ایکٹریس ہو, پھر چاہے کوئی وہ ڈانسر ہو, پھر چاہے وہ کوئی سنگر ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ہم جو ہیں ہم ایک عام انسان ہیں, اور ہمیں دوسروں سے وہی سوال کرنا چاہیے جو ہم پہ سوٹ کرتا ہے. حساب کتاب کا معاملہ یا اچھائی اور برائی کا, یا وہ کتنا شخص اچھا ہے یا کتنا برا ہے, یہ معاملات اللہ اور اس شخص کے ہوتے ہیں. ہمیں کسی کے معاملات میں ایسے دخل نہیں دینا چاہیے کہ فلاں شخص جو ہے اگر وہ کوئی ایکٹریس ہے یا وہ کوئی سنگر ہے یا جو بھی ہے تو وہ بری ہے, یا اس نے جو سکسیس ہے وہ برے طریقے سے حاصل کی ہے. وٹ ایور, ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں جس چیز سے فرق پڑنا چاہیے وہ یہ کہ وہ اس نے آخرکار سکسیس حاصل کر لی, اور اس سکسیس کے پیچھے جو بہت سے جو کریکٹرز ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک قابل بنانے کے لیے اس کے اساتذہ جو ہیں وہ اساتذہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. اس کی ایک قسم کی, وہ آپ نے فیس بک پہ ایک پکچر دیکھی ہوگی کہ سٹیئرز ہیں اور وہاں پہ بہت سے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے سے وہ سٹیئرز بنی بھی ہے, اور بچہ جو ہے وہ کامیابی کی منزل کی طرف رواں دواں. تو ان سب چیزوں سے مطلب اساتذہ جس طرح ایک بچے کے لیے ہوتے ہیں, رول ماڈل ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ایک کامیاب انسان بناتے ہیں, اسی طرح ایک عورت کی سکسیس میں بہت سے ایسے لوگوں کا رول شامل ہوتا ہے. لوگ اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور اس میں بہت سے مرد بھی ہوتے ہیں. آپ اگر دیکھ لیں جس طرح شروع میں جو اسٹارٹنگ میں بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کے فادر ایک لڑکی کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر جب وہ تھوڑی اور بڑی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے بھائی اسے سپورٹ کرتے ہیں. پھر وہ جب اور بہت سی خواتین کو جو ہے شادی کے بعد چانس نہیں ملتا, وہ اس سے تو پہلے بہت سکسیسفل ہوتی ہیں لیکن شادی کے بعد ان کو یہ سب چانس نہیں ملتا. تو شادی کے بعد بھی اگر کوئی سکسیسفل خاتون آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ میرڈ بھی ہے اور وہ ایک سکسیسفل خاتون بھی ہے, تو اس میں اس کے شوہر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ
سپورٹ کرتا ہے. بہت سی خواتین ہوتی ہیں ان کی ایجوکیشن مطلب اسٹاپ ہو جاتی ہے, بھائی شادی ہوگی اس کے بعد ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ ذمہ داریاں بڑھ گئی اور یہ ہو گیا. لیکن جب اگر کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا اس کو شوہر موجود ہو تو وہ اور بھی کامیاب ہو سکتی ہے, کامیابی حاصل کر سکتی ہے. تو ایک ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. جو مشہور زمانہ کوٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے, وہ بھی بالکل صحیح ہے. بہت سے لوگ جو ہیں اس کو غلط مطلب لیتے ہیں. ایک دفعہ میں ایسے ہی ایک ویڈیو دیکھی تھی, اس کے اندر تھا کہ کوئی فیمس پرسنالٹی بیٹھی تھی, اس سے کسی نے کوئی سوال کیا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو آپ اس کوٹیشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا جو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا میرے حساب سے. اس نے کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کیا عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, عورت سلیکٹ ہی ایک کامیاب مرد کو کرتی ہے, جو کہ انتہائی ایک غلط بات ہے. اگر اس سب چیزوں کی وجہ وہ صرف یہ وائف کو ٹھہرا رہے ہیں تو وہ ایک بہت ہی غلط بات ہے, کیونکہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. عورت کا ہاتھ ایسے ہے کہ کامیاب ہونے سے پہلے اس کی پیدائش جو ہے وہ ایک عورت نے کی, پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ایک پال کے ایک عورت نے بڑا کیا ماں کی صورت میں, پھر اس کے جو ہے بہت سے ناز نخرے اٹھائے کہ ظاہر سی بات ہے بہنیں بہت لاڈ کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کہ ہمارا بھائی ہے تو ہمیں اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے. تو اس کی کامیابی کے پیچھے جو عورت کا ہاتھ انہوں نے کہا ہوا ہے وہ ایک والدہ کی صورت میں ہے, پھر ایک بہن کی صورت میں ہے. لاسٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو کامیابی کا آخری حصہ جو ہے وہ ایک اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وائف کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کی جو انہوں نے بیسک کوٹیشن جس نے بھی لکھی ہے, اس کا لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری کامیابی کے پیچھے ہمارے پیرنٹس کا ہاتھ ہوتا ہے. اصل میں ایک لڑکی کی کامیابی کے پیچھے اس کے ماں باپ میں زیادہ باپ کا کردار ہوتا ہے, کیونکہ اگر باپ بھروسہ کرتا ہے اور اپنی بیٹی کو ایجوکیشن حاصل کرنے دیتا ہے اور اس پہ اعتبار کرتا ہے تو وہ یقیناً اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھتی ہے اور وہ ایک کامیاب شخصیت بنتی ہے. اور اسی طرح ایک مرد کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے, اور پھر اس کو جو ہے اس کی آنے والی زندگی کے لیے ایون اس کی شریک حیات کا بھی انتخاب والدہ ہی کرتی ہے بہت سے گھروں میں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں ان سب کو چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور یہ میری کوٹیشن تھی, امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, اور میں نے آج کلیئر کر دیا. بہت سے لوگوں کو اس کوٹیشن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے جو پہلے سے کسی نے لکھی ہوئی ہے, اور وہ کوٹیشن بہت اچھی ہے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کوٹیشن لکھی کہ میں نے اپنی زندگی میں سرچ کیا کہ آج میں جہاں پر بھی ہوں یا میں نے جو ایجوکیشن حاصل کی تو اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے, یا میں نے یہی فیل کیا کہ میرے پیرنٹس کا اور میرے بڑے بہن بھائیوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے, کہ انہوں نے اگر وہ مجھے نہ لے کے جاتے یا مجھے سپورٹ نہ کرتے تو میں آج وہ نہ ہوتی جو میں آج ہوں. تو اس چیز کو جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے, شکر مند ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کا تو سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پیرنٹس اور ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں جو ہمارا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں اور ہمیں ہر معاملے میں سپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. جب بھی آپ کسی بھی مقام پر ہوں تو وہ لوگ جو آپ کے مقام حاصل کرنے کے لیے سیڑھی بنے, اس سیڑھی کو کبھی بھی نہ بھولیں آپ بھی, ٹھیک ہے. ان سب چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. اینڈ میں نے یہاں پہ فیس بک اور انسٹاگرام لنک یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے. آپ اس کو جو ہے یہاں پہ جا کے فالو کر سکتے ہیں, مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. یہ تمام ویڈیوز وہاں پر بھی موجود ہیں, فیس بک پیج پر بھی موجود ہیں, اور میں نے یوٹیوب چینل اپنا بنایا مریمز کوٹس کے نام سے, تو کائنڈلی آپ اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں. امید ہے آپ کو میری کوٹیشن پسند آئی ہوگی, اور بالکل ایمانداری کے ساتھ اگر آپ کو میری کوٹیشن میں کوئی ایک لائن بھی پسند آتی ہے یا کوئی ایک جملہ بھی پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو پسند آیا ہے اور کتنا اچھا لگا آپ کو وہ کوٹیشن. اور اگر آپ کسی ٹاپک پر میرے پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کمنٹس کے اندر بتا سکتے ہیں. دین آئی ول میک اے ویڈیو آن اٹ. اوکے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اسٹے سیف, بی ہیپی.